نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. خالق کائنات نے اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس کے بندوں کے دلوں میں محبت اور انسیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں میں منتقل فرما دیا. اس خالق کائنات نے کس طریقے سے مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف لوگوں کی الفت اور محبت کو بیدار کر دیا. خالق کائنات نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر اور تذکرہ کیا، وہاں اس پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو یہ درس دیا کہ حسن سلوک کرو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں سے مسکینوں سے حسن سلوک کرو. ان تمام محبتوں میں بڑھ کر کس کا رشتہ ہے دنیا میں؟ دنیا کے جتنے رشتے ہیں ان رشتوں کا ذکر اور تذکرہ جب کیا، محبت کو رب العالمین نے ودیت کر دیا ہے. محبت لوگوں سے لوگوں کے دلوں میں ہے. خالق کائنات میں ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی الفت کا ذکر اور تذکرہ نہایت ہی نرالے اور پیارے انداز سے کیا. چنانچہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ارشاد فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. جہاں خالق کائنات نے اپنی عبادت کا ذکر اور تذکرہ کیا، وہاں فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا. جہاں یہ فرمایا کہ میرا شکر ادا کرنا، وہاں فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرنا. بس میرے پیارے بھائیوں، چند باتیں غور سے سن لیجئے. جس خالق کائنات نے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی محبت قائم کی ہے، اور جس خالق کائنات نے محبت کا درس دیا ہے، حسن سلوک کا ارشاد فرمایا ہے، اسی خالق کائنات نے حدود بھی قائم کر دی ہیں کہ کس سے کتنی محبت کرنی ہے. چنانچہ والدین سے محبت اور الفت، اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں عبادت کا ذکر اور تذکرہ کیا، عبادت صرف اللہ کی، وہاں فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو. اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خاص کر تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. غور کیجئے گا، عبادت کا ذکر کیا، والدین سے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کیا، ان سے حسن سلوک کرو. بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی. قرآن سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ آیت کریمہ بہت عظیم پیغام دے رہی ہے. عبادت کے بارے میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس اس آیت میں. والدین کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی. فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا. اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، اف فیوں، انہیں اف تک نہ کہو. بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کبھی جھاڑنا نہیں. بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی. اف بھی نہ کہو، حسن سلوک بھی کرو، انہیں کبھی جھاڑنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ عزت اور تعظیم سے بات کرنا. بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی سے ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھائے رکھنا، عاجزی اور انکساری سے ان کے سامنے پیش آنا.
بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید دعوت فکر دینے والا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین، تمام جہاں کے پالنے والے کا کلام ہے، جو دلوں کو روشن کرتا ہے، فکر و سوچ کو بلندی عطا کرتا ہے، اپنی غلطی کا انسان کو احساس بیدار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام کس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے؟ انہیں اف نہ کہو، انہیں جھاڑو نہیں، ان سے عزت سے پیش آؤ، ان کی تعظیم کرو، یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اور پھر آخر میں فرمایا اب تمہارا رشتہ الفت اور محبت والدین سے اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اے شخص، اگر تیرے والدین دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، جب تک تیری زندگی باقی ہے تو والدین کو فراموش نہیں کر سکتے، ہمیشہ والدین کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ اف نہ کہو، کسے اف نہ کہو؟ والدین کو اف نہ کہو۔ اور والدین کا مرتبہ اور مقام سبحان اللہ، ایک حدیث پاک میں 3 مرتبہ فرمایا کس کا زیادہ حق ہے؟ ماں کا، ماں کا، ماں کا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر چوتھی بار فرمایا تیرے والد کا۔ لفظ ماں، ماں کا لفظ کتنا پیارا لفظ ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جن کی والدہ اور ماں والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے منہ سے جب نکلتا ہے ماں ماں، تو ماں نکلتے ہی اسے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لفظ ماں اور ماں کی محبت اور شفقت 3 بار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا زیادہ حق ہے؟ ماں کا فرمایا۔ یہ ایک عظیم سایہ ہے، ایسا سایہ ہے کہ جسے اتنا دوام ہے، جسے اتنا عروج ہے کہ وہ سایہ اس طرح سائبان کی حیثیت رکھتا ہے کہ خود دھوپ برداشت کرتا ہے، اذیت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اور یہ سایہ جو ہے اپنی اولاد کو ٹھنڈکیں اور راحتیں پہنچاتا ہے۔ ماں کی محبت اور الفت کس چیز کا نام ہے؟ کبھی انسان غور کرے تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، انسان کو اپنے آرام سے کتنی محبت ہے۔ اگر انسان تھکا ہارا ہے، دنیا کا چاہے کتنا بڑا سرمایہ دار ہو، چاہے اس کی کتنی مصروفیت ہو، تھکاوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ تھک جائے، سونے کے لیے بستر پہ لیٹے موبائل جو ہے آف کر دے گا، کہے گا سکون مل جائے تو سب کچھ ہے، سکون نہیں تو کچھ نہیں، بند کر دو سارے تعلقات، سو جاؤں تو آرام مل جائے گا۔ کبھی آپ سوچیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ سکون اور چین ایک ایسی نعمت اور دولت ہے جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دے۔ کہتا ہے اگر سکون ہی نہیں تو زندگی کیا ہے؟ اور رب العالمین نے نیند اور رات کیوں بنائی ہے؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ ماں ہے، ماں تھکی ہاری دن بھر کام کرتی رہی، چھوٹا سا بچہ ہے جسے شعور نہیں ہے، آج زبان نکل آئی ہے۔ چھوٹا سا بچہ، ماں، اس کی ماں سخت طور پر تھکاوٹ میں ہے، اس کے بیٹے کی رونے کی آواز میں اسے بے قرار کر۔ شادی سے پہلے تو یہ نیند پر ہر چیز کو فدا کر دیتی تھی، لیکن اب ماں بن گئی ہے، اٹھتی ہے اور اپنے لال کو سہلاتی ہے، سلاتی ہے، نیند قربان کر دیتی ہے۔ بچہ سو گیا، پھر آنکھ لگ گئی، بچہ ہے بچہ، کیا معلوم رات کے 2 بج رہے ہیں کہ 4 بج رہے ہیں، میری ماں تھکی ہے یا میری ماں نارمل حالت میں ہے۔ وہ تو کیسا بچہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ماں اسے جو ہے نیند میں سے اٹھتی ہے، اسے جھولا دے رہی ہے، بچہ سوتا نہیں ہے۔ ماں ہے نا آخر، سردی کی چاہے راتیں کیوں نہ ہوں، سردی اسے کیوں نہ پڑ رہی ہو، ماں اس کی اٹھتی ہے اور اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، پھر سلا دیتی ہے۔ بچہ ہے، سو جاتا ہے، لیکن ماں کی نیند جو آنکھ کھلی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ بچے نے پھر رونا شروع کر دیا، ماں کو نیند ابھی آئی تھی، پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی۔
بچہ روئے جا رہا ہے، جھولا بھی دے دیا، دودھ بھی پلا دیا، اوہو بچے نے گندگی کر دی ہے، پیشاب کر دیا ہے۔ ماں اٹھتی ہے اس کا پیشاب صاف کرتی ہے، اسی کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو جاتی ہے، کتنے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ماں پھر دن بھر یہی فکر میں کہ میرا بچہ، میرا لال پیدا نہیں ہوا، جب سے دعائیں شروع کر دیں، پیدا ہوا اپنا آرام قربان کر دیا، اپنی نیند قربان کر دی، اپنی صحت کی فکر نہیں کی۔ یہ کوئی لفاظی کی دنیا میں غوطہ نہیں لگا رہے، حقیقت کی دنیا سے اس کا بڑا گہرا واسطہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، فرمایا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ماں وہ درجہ رکھتی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیری ماں نے سختیاں برداشت کی تھی، اذیتیں برداشت کی تھی۔ اے اللہ کے رسول، عرب کے اس ریگستان میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں، ایسی گرمی تھی، راوی بیان کرتے ہیں اگر اس ریگستان میں چنا ڈال دیا جائے تو بھن جائے، آگ نکل رہی تھی ریگستان سے، سوار کیا کندھے پر، حج کرایا مینا عرفات۔ اے اللہ کے رسول، میں نے حق ادا کر دیا۔ محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص جو ولادت کے وقت تیری ماں کو جھٹکے لگے تھے، اس ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کی کیا عظمت ہے کہ تو کوئی اس سے پوچھے کہ جس کے گھر سے ماں چلے گئی تو کہنے والے نے کہا ماں تیرا یہی گھر تھا، اب یہ گھر مجھے قبرستان لگتا ہے۔ ماں سایہ تیرا سلامت تھا تو مجھے سکون ملتا تھا، ماں جب تک تو تھی تو مجھے چین ملتا تھا، اب چین کہاں تلاش کروں اے میری ماں۔ کہ تو کوئی پوچھے جس کی ماں رخصت ہو جاتی ہے کہ ڈھونڈتا ہوں میں تجھے ہر ایک ماں میں، اے میری ماں کہاں ہے میری ماں۔ ماں کا درجہ اور مقام کیا ہے، جس نے ماں کی دعا لے لی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں آنکھیں چلی گئیں، ان کی ماں نے تڑپ کے دعا کی۔ راوی بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، بشارت دی کہ بہت روتی ہو، شفا کی بشارت دی۔ آنکھ کھلی، دیکھا تو امام بخاری کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ ماں کی دعا سے صرف ظاہری آنکھیں روشن نہیں ہوتی بھائیوں، ماں کی دعا سے باطن کی وہ آنکھ روشن ہوتی ہے، وہ درجے پر انسان فائز ہو جاتا ہے۔ وہ درجہ چاہے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، چاہے انسان دنیا سے کوچ کر جائے، ماں کی دعا جس نے لی وہ اس درجے پر پہنچتا ہے۔ چوتھی صدی کے بزرگ ہیں شارح بخاری ارشاد الساری میں یہ تحریر کرتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، غمگین ہیں، قحط سالی ہے، فکر و پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ کسی نیک شخص نے وزیر سے کہا چلتے ہیں امام بخاری کی قبر پہ پہنچ کر جب دعا کی گئی، راوی بیان کرتے ہیں 7 دن تک بارش ہوئی، ساری قحط سالی اللہ نے دور فرمائی۔ رہتی دنیا تک قرآن کے بعد کتاب پڑھی جائے گی امام بخاری کی۔ یہ بخاری وہ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی دعا لی تو آج کون سی عظمتوں کے چراغ پہ پہنچ گئے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ چوتھی صدی کے بزرگ جو امام بخاری کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر پہ جانے سے کیا ملے گا، قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کو تو قرآن اور حدیث کا بہت علم تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ جو اس قبر میں آرام فرما ہے اس پر اللہ کی رحمت کا وہ نزول ہو رہا ہے کہ جو ان کی مزار پر حاضر ہوگا تو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ مبارک ہو ایسے عقائد کے حامل پر، مبارک ہو کہ اللہ نے منتخب کر لیا، اور اللہ کا فضل ہے
قرآن اور حدیث کو جاننے والے کے جو عقائد تھے الحمدللہ وہ ہمیں نصیب ہوئے. ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر استقامت عطا فرمائے. جس نے ماں اور والدین کی عظمت کو نہ سمجھا، اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، کلمہ پڑھا رہے ہیں، نزا کا عالم ہے، کلمہ طیب جاری نہیں ہو رہا. کہا اس کی ماں ہے، اس کی ماں کو بلایا گیا. کہا ماں نے کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تو اسے پسند کرتی ہے، اسے آگ میں جلا دیا جائے. وہ لوگ افسوس کا مقام ہے جو اپنی بیوی بچوں کے سامنے اپنے ماں کو شرمندہ کر دیتے ہیں. یہ مقام تو واقعی بہت شرمندگی کا ہے. کسی محبت والے نے تو کیا بات کہی، اس کے نزدیک تو یہ مقام بھی شرمندگی کا ہے کہ اگر بوڑھے والدین ہیں اور وہ والدین کو چھوڑ کر چاہے نفلی حج کے لیے چلا جائے اور والدین کی کوئی تیمہ داری کرنے والا نہیں، ماں تو ماں ہے. ماں وہ تو کہے گی جا میرے لال میں تمہارے لیے دعا کروں گی، لیکن بیٹا تیرا ضمیر کہاں گیا؟ یہاں ماں کو کون دیکھے گا؟ نفلی حج اور عمرے سے بڑھ کر ہجرت، جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول ہجرت کے لیے چلے، راستے میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے باتیں کی کہ یہ کیسے ہیں، راستے میں انتقال ہو گیا، ہجرت کا ثواب بھی نہیں ملا اور اپنے گھر پہ بھی موت انہیں واقع نہیں ہوئی. قرآن ارشاد فرماتا ہے جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو قرآن کی آیت کا نزول ہو گیا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو ہجرت کے ارادے سے چلا، راستے میں انتقال کر گیا، یہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے. ہجرت کی کتنی عظمت ہوگی. عرض کیا ہجرت کرنا چاہتا ہوں، والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جنت. والدین کی خدمت اور عظمت تو کیا ہے. والدین تو والدین ہیں. جبھی تو کہا اے والدین کی عظمت سمجھنے والے، اگر تیرے پاس یہ دعا کی قبولیت کا منبع موجود ہے اور دعا کے ہاتھ جو اٹھا دیں گے یہ موجود ہے، اور اللہ نے تجھے صاحب حیثیت کیا ہے، تو پڑا رہے ان کے پاس، ٹھکرا دے دنیا کو، اللہ دنیا تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. والدین کو اگر جس نے پا کر ان سے عظمتیں لے لی وہ تو کامیاب ہوا. عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے تو ماں کا دل کیسا ہے؟ پسیج گیا. ماں کو ترس آ گیا، زندگی بھر کی خطائیں لمحے میں معاف کر دی. یہ ماں کا دل ہے. یہ یاد رکھیے گا آخری نقطے کی طرف جب آئیں گے، یہ اس ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ پروردگار نے. ماں کا کیسا دل ہے؟ معاف کر دیا. جاؤ دیکھو اس مرنے والے کی کیفیت کو. راوی کیا بیان کرتے ہیں؟ ماں نے معاف کیا، کلمہ طیب زبان پر جاری ہوا اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت. ماں کی کیا عظمتیں ہیں، ماں کی کیا رفتیں ہیں، اس کے لیے مکمل ایک وقت درکار ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چند ٹکے مال کے دے کر اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، نادان ہے. آنسو بہائے گا وہ شخص جس کی ماں حیات ہے اور کہتا ہے ہیلو لے جاؤ ماں کو، 7 دن میرے پورے ہو گئے، اف ہے ایسی زندگی پر. دن شمار کرتا ہے کہ میری ماں کی باری کے دن مکمل ہو گئے ہیں. ایسی زندگی سے تو بہت بہتر ہے کہ جس ماں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، آج یہ کہتا ہے کہ ماں اب بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے، پیسے میں کم کر کے دوں گا. منہ پہ مارے ایسے پیسے کو، کیا کرے گا ایسے پیسے؟ ماں کے قدموں میں گر جائے، نفلی عبادت سے بہتر ہے. ماں کو منا لے،
عظمتوں کو پالے گا۔ ماں کی دعا لے لے، باخدا ولایت کا تاج مل جائے گا۔ ماں کی عظمت کو جان لے تو کھویا ہوا وقار مل جائے گا۔ ماں سے محبت کر لے تو تجھے عظمتوں کا تاج مل جائے گا۔ اور اگر ماں کو ٹھکرا دیا، یاد رکھنا دنیا تجھے ٹھکرا دے گی۔ ایک شخص نے تڑپتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا سردی بہت پڑ رہی ہے، ذرا کمبل دے دو۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، دادا کو کمبل دو۔ اس لڑکے نے 2 ٹکڑے کیے کمبل کے۔ کہا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، ایک دادا کو دے رہا ہوں، ایک آپ کے لیے رکھ رہا ہوں، ایک اس کمبل کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو دکھا دے گا، اس کی اولاد اسے دکھا دے گی۔ یہ خیالوں کی دنیا میں مت رہیے گا کہ روشن تعلیم حاصل کرنے والا میرا لال، میرا نور نظر بن جائے گا۔ جس والدین کی کھانسی کی آواز نے آپ کو بے قرار کیا تھا، اب یہ اولاد آپ کو بھی ایک لات مار کے آپ کے گھر سے باہر نکال دے گی۔ یہ احادیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر میں یہی لکھا، والدین کا جو نافرمان ہوگا دنیا میں بھی اسے ٹھوکر لازمی لگے گی۔ بس میرے پیارے بھائی، نصیحت کی بات اگر ایک بھی اور قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیے، حقوق والدین کے بڑے عظیم ہیں۔ وہاں والدین کے ساتھ بچوں بیوی کے حقوق بھی بہت عظیم ہیں۔ اہمیت اور فوقیت والدین کو ہے، لیکن کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، نہ بچوں کا نہ گھر والوں کا۔ والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے، اور اپنے آپ کو سنبھل کے اس پر خطر گھاٹی کو عبور کر لینا ہے، سب کے حقوق کو ادا کر کے۔ لیکن یاد رکھیے، وہ نقطے کی طرف اب چلتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے دلوں میں جو محبت قائم کی ہے، یہ ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت آئی، یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ اس خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ محبتوں کو بسانا ہے تو آؤ پھر والدین سے بڑھ کر بھی ایک ذات ہے، اس سے محبت کو بساؤ کہ والدین کی عظمت کا بھی بتایا ہے تو میرے محبوب نے بتایا ہے۔ آؤ جب معاملہ شریعت کا آ جائے، آؤ جب معاملہ رسول اللہ کی محبت کا آ جائے تو والدین کی عظمت کو سلام اپنی جگہ ہے، ان کی بے عزتی بے حرمتی نہیں کریں گے، لیکن عظمت رسول اللہ کو ہے، پہلے ان کے فرمان پر عمل کریں گے۔ اگر والدین روکتے ہیں تو نہیں، جس والدین کی عظمت کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے اس کو پہلے ماننا ہے۔ لیکن آج یہ معاشرے میں کہاں ہے؟ والدین کی محبت بھی دور ختم، اور والدین سے بڑھ کر رسول اللہ کی محبت بھی لوگوں میں کہاں رہی ہے؟ مال اور بچوں کی محبت یہ تو نظر آتی ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کہاں چلے؟ جتنا انسان کو اپنے اولاد سے، دیگر رشتہ داروں سے پیار ہے، کیا رسول اللہ سے بھی اتنی الفت ہے؟ آئیے میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ علیہ السلام سے الفت اور محبت کے لیے اللہ کی پسند کو اپنا لیجئے۔ جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسائیں، وہاں آئیے پھر ایک نقطہ عرض کر دوں، وہاں والدین سے ایک محبت کا حق ادا کر دیجیے۔ چاہے والدین دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اگر اس نقطے پر غور کر لیں گے عظمتیں مل جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ والدین ٹھنڈک میں ہوں، آرام میں ہوں، عیش میں ہوں، تو اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں تو مبارک ہو۔ لیکن ایک میرے پیارے بھائیوں، ایسا عیش ہے، ایک ایسا آرام ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ہم والدین کے لیے اس نعمت کے طلبگار ہو جائیں۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ کہ ہم سب کی یہ آرزو اور تمنا ہو کہ اے خالق کائنات، جب میرے والدین تیرے حضور پیش ہو رہے ہوں تو میرے والدین کو بلند و بالا درجہ عطا کر دے۔ کیا آپ سب اور ہم سب اس بات کو چاہتے ہیں؟ یقیناً چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین محشر کے میدان میں آئیں تو انہیں نور کا تاج عطا کر دیا جائے،
تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ممکن ہے، اس کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا دیجئے۔ آج کی اس رات میں اپنے رب سے یہ مانگ لیجئے کہ مالک جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، میں تیرے نام پر قربان کر کے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے مالک میرا ایک یہ سوال بھی پورا کر دے، میں سچی توبہ کر کے سب کچھ تیرے نام پر فدا کر دوں گا، تو میرا یہ سوال پورا کر دے کہ تو میرے والدین کو بروز قیامت نور کا تاج عطا کر دے۔ آج کی رات والدین کے لیے مانگ لیجئے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، والدین کے لیے نور کا تاج کا سوال کرنے کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دیجئے، اپنے رب کی رضا کی خاطر فدا کر دیجئے۔ اس مختصر سی دنیا میں فدا کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بھی ہم نے اللہ کے لیے جھکا دینا ہے، اللہ کے لیے جھکا دینا ہے۔ والدین اگر حیات ہیں تو والدین کے قدموں کو پکڑ لے، معافی مانگ لے، مت دیکھیں اس کا قصور تھا، معاذ اللہ، والدین کا قصور، معاذ اللہ، قدموں میں گر جائیں، اللہ کے حضور معافی مانگ لیجئے کہ والدین کو روز قیامت درجات دلوانے ہیں۔ ایک کام کر لیجئے، خود بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کر لیں اور نیت کریں کہ مالک میرا بچہ، میرا لال، میری بچی جو ہے یہ عالم بن جائے، عالمہ بن جائے، اس کے صدقے اور طفیل تو میرے والدین کو درجات عطا کر دے۔ دیکھیے انشاءاللہ آپ کا نور نظر، آپ کی پیاری بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی اور بروز قیامت آپ کو درجات بھی ملیں گے۔ شیطان آزاد ہونے والا ہے، شیطان جکڑ لے گا، دنیا کیا کہے گی نہیں ڈریے گا معاشرے سے، معاشرہ کیا کہے گا ٹھکرا دیجیے ایسے معاشرے کو جو قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام مکین گنبد خضرا اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل پر مسکرا دیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ آئیے گڑ گڑا لیجئے، آئیے اپنے رب سے مانگ لیجئے کہ مالک میری اولاد تیرے دین کے لیے ہے، مالک میری اولاد تیرے دین کے نام پر میں فدا کر دوں، تو میرے والدین کو بلند مرتبہ دے دینا، مالک جتنی میری خطائیں ہوئی ہیں تو معاف کر دینا، میں نے اپنی اولاد کو تیرے نام پر دے دیا۔ یاد رکھیے ہم تڑپ کے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، یہ تو اللہ کا کرم ہو، اسی کا احسان ہو کہ ہماری اولاد ایسے بن جائے، اس کے جناب میں کمی نہیں۔ ہم نیت نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت کر لیں گے تو اپنا بھلا ہوگا، اپنی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی رات کی نسبت سے اعلان کیا گیا تھا کہ مرکز امام حسین جامع امیر طیبہ گلشن معمار میں میٹرک کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وہاں آپ اپنے بچوں کو ضرور داخل کروانے کا عزم مصمم کر لیجیے۔ وہاں اس یونیورسٹی میں یہ کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ہوگا کہ جب سیٹس لیمیٹڈ ہوں گی تو اچھی پرسنٹیج جن کی ہوگی ان کو اہمیت دی جائے گی، تو آپ اپنی اولاد کی پڑھائی کی طرف توجہ دے دیجئے اس نیت سے کہ میٹرک کے بعد انشاءاللہ اس کی یہ پڑھائی کا سلسلہ تو رہے گا، لیکن ساتھ میں اسلام کے نور سے میری اولاد منور ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، وفائے رسول اللہ علیہ السلام ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام سے وفا کرنے کے لیے صرف ہفتے میں 1.5 گھنٹہ تحفظ ایمان نشست ہر اتوار جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں 12 بجے ضرور تشریف لائیے، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔